जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर दफ़ा वीलॉग में हम बहुत से वाक़यात डिस्कस करते हैं, बहुत सारी ख़बरों पर तबसरा करते हैं। आज के वीलॉग में सिर्फ एक ख़बर पर, एक नुक्ता नज़र पर बहस करेंगे और उसके हवाले से कुछ नई मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। आपने सुना ही होगा कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ख़िलाफ़ FIA ने इंक्वायरी खोल दी है और उनकी आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती आने की तवक्को है। मामला क्या है? मामला सिर्फ ये है कि शौकत तरीन साहब ने पंजाब और KPK के वज़राए ख़ज़ाना को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि IMF का जो मुआहिदा है उसे तबाह बर्बाद कर दें, अपनी गुर्बत का, मुफलिसी का रोना शुरू कर दें और कह दें जी कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, वफाकी हुकूमत चाहे जो मर्ज़ी मुआहिदे करे, हम उस मुआहिदे पर अमल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा जुर्म था। ये बुनियादी तौर पर किसी सियासी जमात का इंदिया नहीं था, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जिस मईशत के मरहले में हमें छोड़ के गए हुए हैं, IMF की ज़ंजीरों में हमें जकड़ कर गए हुए हैं, उन मामलात में आगे बढ़ने का वाहिद ज़रिया IMF ही रह गया। अब IMF वाहिद ज़रिया रह गया है तो वो जो सप्लाई लाइन हमारे पास है उसको काटने के लिए, उस सब को ख़त्म करने के लिए शौकत तरीन साहब ने एक साजिश की। और साजिश किसके कहने पे की? ये मेरे आपके कहने पे नहीं की, ये जनरल बाजवा के कहने पे नहीं की, जनरल फैज़ ने ये करने को नहीं कहा, ये इमरान खान के कहने पर उन्होंने कही और ये बात उन्होंने बबांगे दोहल कही, खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ये क्या बात हो गई कि हमारे बंदों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और आप जनाब वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करें, तो इनको रोने पीटने दें, इस मुल्क के गरीब आवाम को मरने दें, इसलिए कि हमारे तो मकासद सियासी है, हमारे मकासद ना मुल्की हैं, ना तामीरी हैं, ना किसी और किस्म के हैं, हमने तो बस फसाद डालना है। तो वो फसाद डालने की एक बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की गई, वो इत्तफाक से वो ऑडियोज़ लीक हो गई और फिर उसके बाद ये मामलात ख़राब होते गए। शौकत तरीन साहब जो कि एक नाकाम बिजनेसमैन, एक नाकाम बैंकर थे और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डुबोने की एक और साजिश की। अगर ये सिर्फ बात होती किसी सियासी जमात के सियासी नज़रिए की तो फिर इस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। हो जाती हैं सियासी जमातों में इस तरह की बातें कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ कर जो है वो पैसे निकलवा दूंगा। बाद में शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को गले भी मिलते रहे, बड़ा भाई भी मानते रहे, वो और तरह की बातें। लेकिन ये तो डायरेक्ट आपने मुल्क को तबाह करने की और मुल्क के साथ जो एक मुआहिदा हो रहा था उसको तहोते करने की कोशिश की। तो ये तो कौमी जुर्म था, ये बहुत बड़ा जुर्म था और इस पे चूँकि वो पकड़े गए हैं लिहाजा FIA उनसे बाज़पुर्स कर रही है और ये बाज़पुर्स का सिलसिला अभी चलेगा। मुझे नहीं लगता कि शौकत तरीन साहब अगले चंद दिनों में कहीं रिहा हो जाएंगे या उनको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि जिनसे हमें पता चल रहा है कि माजी में शौकत तरीन साहब को एक बहुत बड़ा NRO दिया गया था। ये बातें कभी किसी जावेद चौधरी के किसी कॉलम के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं, ये बातें कभी हम पे शौकत तरीन के एतराफ़ की सूरत में पहुंचती हैं, ये बातें कहीं जनरल बाजवा की किसी गुफ्तगू के हवाले से पहुंचती हैं और उससे हमें पता चलता है कि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ कम अज़ कम इंसाफ लाने में संजीदा नहीं है। जितने उनके नारे हैं वो बोसीदा वो और बेमानी हैं, इसलिए कि जब उनकी अपनी सफ़ों के अंदर उन्हीं नारों के ख़िलाफ़, उसी सोच के ख़िलाफ़, उसी नज़रिए के ख़िलाफ़ काम हो रहा था तो ये सारे खामोश बैठे हुए थे। जो आज दूसरों को करप्ट, चोर, डाकू, काफिर का नारा लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये सारे लोग शामिल थे इस मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी करप्शन में, इस मुल्क की तारीख़ के सबसे बड़े NRO में। और मैं इस
ویلاگ میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ 500 لوگ ایسے تھے، 700 لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیں، 8,000 لوگوں کو جیل میں ڈال دیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میں صرف اور صرف ایک مثال آپ سے ڈسکس کروں گا، اور وہ شوکت ترین صاحب کی مثال ہے۔ جیسے جیسے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا، آپ کے ذہن میں یہ عقدہ کھلتا جائے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف کے نام پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، انصاف کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ ہوا، اس ملک سے کس طرح سیاسی نفرت پیدا کر کے ایک بہت سنگین قسم کا مذاق کیا گیا۔ اس ملک کے وہ ووٹر جو تحریک انصاف کے نعروں پر یقین رکھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی کرپشن کے خلاف ہے، جو سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی بنیادی طور پر امیروں کو سے حق چھینے گی اور غریبوں کو ان کا حق دے گی، یہ پارٹی کسی کو NRO نہیں دے گی، یہ پارٹی کرپٹ لوگوں کو سر عام پھانسیاں دے گی، اس پارٹی کا جو حالات منکشف ہو رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا لوگوں کو اس بات کا یقین آئے گا۔ عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا پولرائز کر دیا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے وہ بات ضرور سمجھیں۔ آپ شوکت ترین صاحب کی مثال لے لیجیے۔ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ جب بننا تھا تو انہوں نے، عمران خان ڈیسپریٹ تھے، جنرل باجوہ بھی ڈیسپریٹ تھے، اور حالات اس وقت تھے کہ انہیں پتہ چل گیا ہوا تھا کہ اس ملک کی لٹیا ڈوب چکی ہے، جو کچھ ہائیبرڈ نظام تھا اس کے نام پر یہ ملک تباہ ہو چکا ہے۔ اب حالات ایسے دیگر ہو گئے ہیں، اب کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا۔ اسی زمانے میں عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ شوکت ترین باہر کا بندہ ہے، امریکہ کی جمہوریت اور ریاست، وہ بڑا بہترین آدمی ہے، اور وہ جو ہے پہلے بھی وزیر خزانہ رہا ہوا ہے مشرف کے دور میں، اور اس جیسا آدمی اگر ہمارے پینل پر آ جائے تو پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ لہریں بہریں ہو جائیں۔ اچھا، شوکت ترین صاحب ایسے جیسے پرویز الہی ہیں، جیسے شوکت ترین ہیں، اس طرح کے کیریکٹر دہاڑی لگاتے ہیں اور پھر 8-10 سال کے لیے چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں 8-10 سال کے بعد کوئی ایک موقع آئے گا، جیسے پرویز الہی نے کیا۔ لاہور کا ماسٹر پلان جو ہے، انہیں پتا تھا تھوڑے دنوں کے لیے ان کی حکومت ہے، فٹافٹ ماسٹر پلان منظور کیا، مونس الہی صاحب پیسے ویسے سے پکڑ کے باہر، اور باقی سارے معاملات ختم، کوئی احتساب نہیں۔ اسی طرح شوکت ترین صاحب نے، اور جنرل فیض بھی اس گفتگو میں شامل رہے، اور انہوں نے کہا جی بندہ بڑا ٹھیک ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے، کوئی 10-12 ارب روپے کھائے ہوں گے لیکن بندہ ٹھیک ہے جی۔ تو اب شوکت ترین صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جب ان سے رابطہ کیا گیا اور جنرل فیض نے رابطہ کیا تو پھر بات یہ ہوئی کہ بھائی میرے اوپر تو کچھ نیب کے غیر معمولی سے مقدمات ہیں، یہ 25-30 ارب روپے آئے ایسے ٹوٹے، جیسے ریزگاری ہوتی ہے نا، ٹوٹے پیسے، ان کے مقدمات ہیں۔ تو وہ جب میں وزیر خزانہ بنوں گا تو اچھا نہیں لگے گا کہ میرے خلاف نیب کے مقدمات چل رہے ہیں، تو یوں کیجیے کہ پہلے نیب کے مقدمات ختم کروا دیں، تو پھر اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ اچھا، شوکت ترین صاحب کتنے دن وزیر خزانہ رہے یہ آپ سب کو علم، تھوڑی سی مدت کے لیے، لیکن اس عرصے میں جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان کے تعاون سے انہوں نے اپنے وہ مقدمات نیب کے ختم کرائے۔ اچھا، شوکت ترین صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں، میں آپ نہیں اعتراف کر رہے، شوکت ترین صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نیب کے مقدمات تھے، اس پہ کارروائی تو خیر کیا ہونی تھی، میں تو بڑا نیک پارسا آدمی ہوں، بھئی میں اور آپ بھی نیک پارسا ہیں، ہم پہ تو اربوں روپے کے مقدمات نہیں ہوتے۔ یہ کس طرح کے پارسا ہیں کہ نیب کے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں ان پہ اربوں روپے کے؟ تو اس وجہ سے وہ بس چھوٹے چھوٹے مقدمات ختم کرا دیں۔ تو جنرل باجوہ کا انفلوئنس بھی رہا، جنرل فیض کا انفلوئنس بھی رہا، عمران خان کی تائید بھی شامل رہی، اور پہلے ان کے نیب کے کیسز ختم کرائے گئے، اور اس بات کا اعتراف شوکت ترین خود کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا انفلوئنس بھی تھا، اور پھر اس کی وجہ سے نیب کے، اور نیب تو آپ کو پتہ ہے نا وہ طیبہ گل والی ویڈیو میں پھنسا ہوا تھا، وہ ذرا سا کوئی بیچارہ حرکت کرنے کی کوشش کرتا، ٹھک ویڈیو کے کلپ سوشل میڈیا پہ چلنے شروع ہو جاتے، تو وہ جو ہے نیب وہاں پر پھنسا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی حکم آیا، سرکار خوش ہوگی، ٹھکا ٹھک مقدمات ختم ہو گئے۔ اور یہ وہ پارٹی ہے جس نے انصاف، اور شوکت ترین صاحب تھوڑے عرصے وزیر خزانہ رہے، وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن اس سارے عرصے میں دہاڑی یہ لگائی کہ وہ اربوں خربوں کے جو مقدمات تھے
وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ وہ پارٹی ہے جو انصاف کا نام لیتی ہے، جو کرپشن فری پاکستان کا نام لیتی ہے، جو غریب کے لیے اور انصاف اور امیر کے لیے اور انصاف کے نعرے کی منافی کرتی ہے اور کہتی ہے سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے۔ شوکت ترین صاحب کے جو بریت ہوئی اور پھر انہوں نے ریاست، اس سب کے باوجود آپ کے مقدمے بھی ختم ہو گئے، اربوں خربوں روپیہ سب کچھ لوٹا ہوا ختم ہو گیا، اس سب کے باوجود آپ ریاست پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر فیصلے اس ملک میں انصاف کے اسی طرح ہونے ہیں تو یہ تھانے، عدالتیں، لوور کورٹس، اپر کورٹس، کرمنل جسٹس، یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے۔ کیا فائدہ؟ دکان سے ڈبل روٹی چوری کرنے والا یا سائیکل چوری کرنے والا آپ پکڑ لیتے ہیں، 10 سال کے لیے اندر ڈال دیتے ہیں، اور جو اصل میں اس ملک کو کھا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ این آر او دے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا اس بات کی اپوزٹ ہے جس کی تبلیغ ساری عمر عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت ہولناک واقعہ ہے ہماری سیاسی تاریخ کا، اور اس سے بنیادی طور پہ یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں پر امیر کے لیے انصاف اور ہے، غریب کے لیے انصاف اور ہے۔ غریب صرف انصاف کی چکی میں پسنے کے لیے ہے، اور امیر صرف انصاف کے نام پر بھنگڑے ڈالنے کے چکر میں ہے، اور اس نظام انصاف سے وہ اپنا رستہ بڑی خوبصورتی سے نکال لیتا ہے۔ جو لوگ تحریک انصاف کے متوالے جیالے بنے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اس طرح کی مثالوں کو سمجھیں اور اس بات کا ادراک کریں کہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، اس ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے انصاف کے نام پر، تحریک انصاف کے نام پر۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔